بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ فرمایا تم لوگ یہ دیکھتے نہیں ہو اپنے پروردگار کی اس عظمت کا احساس نہیں کرتے کیف مد الظل کہ وہ سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس کائنات میں تعلقات کا ایک توازن رکھا ہے اور ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑ دیا ہے۔ وہ توازن اگر بگڑے تو بات بگڑ جاتی ہے، وہ توازن قائم رہنا چاہیے۔ فرمایا تم دیکھ لو سورج طلوع ہوتا ہے تو چیزوں کے سائے کتنے دور لمبے لگتے ہیں، پھر جو سورج آتا ہے وہ سمٹتے جاتے ہیں، پھر جب سورج غروب کی طرح ہو جاتا ہے سائے پھر لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں، ہوتے ہی نہیں، باقی نہیں ہوتے۔ یعنی نتائج کو اسباب سے معلق کیا اور اسباب کو رشتوں میں پرو دیا، اور یہ ایسے قطعی ہیں نتائج کہ ہر بندہ جانتا ہے، بلکہ سایہ دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا جاتا ہے، اور پہلے پہلے جو گھڑیاں بنی وہ سائے سے ہی وقت ناپا جاتا تھا۔ زمین پر گھڑی بنا کر ایک وہ ڈنڈا سا کھڑا کر دیتے اور اس سے پیمائش ہوتی تھی کہ اتنا سایہ ہے اب یہ وقت ہوگا، اب اتنا سایہ ہے اب یہ وقت ہوگا، جسے دھوپ گھڑی کہا جاتا تھا۔ اور یہ اتنا قطعی اور یقینی ہے کہ واقعی اس سے صحیح اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ تو چیزوں میں جو رشتے ہیں، جو تعلقات ہیں، ان کا ایک توازن معمور عالم کی آبادی کا سبب ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کریم کس طرح سے سائے کو پھیلاتے ہیں، پھر وہ سمٹتا جاتا ہے، اور پھر جب سورج ڈھلنے لگتا ہے پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سمٹ جاتا، ختم ہو جاتا ہے، سایہ رہتا ہی نہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اپنے پروردگار کی قدرت دیکھیں کس طرح سائے کو کھینچتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو سورج بھی چلتا رہتا اور سائے ایک جگہ کھڑے رہتے۔ سورج کے چلنے سے یا دھوپ کے بلند ہونے سے، سورج کے بلند ہونے سے سائے نہ بڑھتے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے، ورنہ وہ قادر ہے، سورج بھی رہتا سایہ بھی رہتا، کون روک سکتا تھا اس کو۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر سورج کو اس پر دلیل بنا دیا کہ آپ اس سے وقت تک کا اندازہ کر لیتے ہیں اور اپنے کاروبار کرتے ہیں۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر اس کو ہم آہستہ آہستہ سلب کر لیتے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے اور سایہ مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اسی طرح اس رب قادر نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنا دیا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اس رات کے پردے میں نیند پیدا کر دی جو تمہاری تھکن اتارتی ہے، تمہیں آرام دیتی ہے۔ دن بھر وجود انسانی جو کام کرتا ہے اس کی طاقت خرچ ہوتی رہتی ہے، اس کی انرجی خرچ ہوتی رہتی ہے۔ جب رات آتی ہے تو رات کو سے اتنا آرام ملتا ہے کہ وہ جو بدن کی طاقت خرچ ہو چکی تھی وہ پھر سے جمع ہو جاتی ہے صبح تک، اور اللہ صبح اٹھ کر پھر وہ اپنے کام چلا جاتا ہے۔
رات کو تھکا ہارا آ کر بستر میں لیٹتا ہے، صبح تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے۔ نیند میں وہ کیفیت ہم نے رکھ دی ہے کہ بدن کی جتنی انرجی خرچ ہوتی ہے وہ سوتے میں پھر جمع ہو جاتی ہے۔ وہی مالک ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردے کا اہتمام فرما دیا۔ کاروبار بند ہو جاتے ہیں، ہر چیز اپنے سکون میں چلی جاتی ہے، شور شرابہ ختم ہو جاتا ہے، ہر کوئی پردے میں ہو جاتا ہے، اور نیند کو آرام کا سبب بنا دیا، توانائی کے بحال کرنے کا سبب بنا دیا۔ اگر ان میں اب رات میں سورج چمکتا رہے تو کیا ہو؟ گلی و بازار کا شور شرابہ وہی رہے تو زندگی ڈسٹرب ہو جائے۔ اور اگر آدمی کو آرام ہی نہ ملے تو وہ کتنا کر سکے گا، کتنے دن چل سکے گا؟ جب یہ توازن بگڑتا ہے تو چیزیں تباہ ہونے لگتی ہیں۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور پھر رات کے بعد اس نے دن کو بنا دیا۔ ایک مخصوص وقت تک کے لیے رات آتی ہے، پھر دن ہو جاتا ہے، پھر لوگ تازہ دم ہو کر اٹھ کر اپنے کام پہ پھر لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک توازن ہے جسے بگڑنا نہیں چاہیے۔ رات بھی اپنے وقت پہ آتی ہے، دن اپنے وقت پہ آتا ہے۔ پھر رات کو نیند بنا دی۔ جس طرح رات کو نیند کرتا ہے کوئی شخص، اس طرح دن کو نہیں سو سکتا۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو سارا دن سوتا رہے، اور سارے ایسے ہیں جو ساری رات سوتے رہتے۔ تو اللہ کریم نے ہر چیز میں ایک توازن رکھا، اور وہ توازن ضروری ہے۔ اگر رات نہ ہو، سارا سال دن ہی ہو، تو کب کوئی آرام کرے گا اور کب کوئی کام کرے گا؟ اور کام چل کیسے سکتا ہے؟ کوئی سو رہا ہو، کوئی بازار پھر رہا ہو، کوئی کام کر رہا ہو، تو یہ کیسے چل سکتا ہے؟ کاروبار حیات تو تب چلتا ہے کہ جاگنے کے وقت سب جاگ رہے ہوں اور آرام کے وقت آرام کر رہے ہوں۔ اگر سارے ہمیشہ رات ہی ہو جائے تو پھر نظام کائنات کا کیا ہو؟ تو اس مالک نے ایک توازن برقرار رکھا ہے رات اور دن میں، اور دن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کام پہ لگ جاتا ہے، اس کی طاقت خرچ ہوتی ہے، اس کی قوتیں خرچ ہوتی ہیں، دماغی طاقتیں خرچ ہوتی ہیں، جسمانی طاقتیں خرچ ہوتی ہیں۔ شام تک وہ تھک ہار چکا ہوتا ہے، اس کی جسمانی انرجی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ رات کو اس کے لیے پردہ بھی بنا دیا اور نیند کو آرام کا سبب بنا دیا۔ اور نیند میں اپنی ساری ضائع شدہ جو طاقت اور انرجی ہے پھر حاصل کر لیتا ہے۔ پھر دن کو کھڑا ہونے کا سبب بنا دیا، جب صبح اٹھتا ہے تو پھر وہ تازہ دم ہوتا ہے، پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، پھر وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے بادلوں اور ہواؤں کا، بارشوں اور ہواؤں کا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ ایک خاص ہوائیں جب چلتی ہیں تو عام کاشتکار ان پڑھ آدمی بھی اندازہ کرتا ہے جی آج پروا چل رہا ہے، آج بارش آئے گی۔ کیسے پتہ ہے اسے بارش آئے گی؟ اسے پتہ ہے کہ اللہ نے اس ہوا کے ساتھ بادلوں کا آنا جوڑ دیا ہے، جب یہ ہوا چلتی ہے تو بادل لے آتی ہے۔ یعنی ایسا ٹھوس نظام ہے اس کا کہ اس کے بنائے ہوئے نظام کو دیکھ کر جو کچھ انسان کی سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے علم پہ ناز کرتا رہتا ہے، بھئی تم نے بہت تھوڑا جانا، اس کا نظام بہت وسیع ہے۔ تو فرمایا کیا وہی قادر ہے، وہی مالک ہے جو بارشوں کو، جو ہواؤں کو بارش کی بشارت دینے والا بنا کر چلا دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر آسمانوں سے، بادلوں سے، بلندی سے صاف شفاف پاکیزہ پانی برستا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ دنیا کا زیادہ حصہ، 3/4 کم و بیش سمندر ہے۔ سمندر کا پانی کالا سیاہ ہے،
سخت کڑوا ہے، نمکیات سے بھرا ہوا ہے۔ سمندر کے پانی سے ہاتھ دھو لیں تو جب خشک ہوتے ہیں تو اوپر نمک جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی پانی میں سے انہی ہواؤں کے دوش پر بخارات کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جب برساتا ہے تو بڑا میٹھا، بڑا مزیدار، بڑا صاف شفاف سفید پانی ہوتا ہے۔ وہ قادر ہے کہ اسی سمندر سے بخارات کو اٹھا کر ہواؤں پہ سوار کر دیتا ہے، اور اتنا پانی چلا جاتا ہے بادلوں میں کہ آپ کو ویسے محسوس نہیں ہوتا۔ بادل کوئی زیادہ گہرے ہوں تو زمین کے قریب بھی آ جاتے ہیں، کوئی نہیں پانی ان سے بہتا، جہاز گزرتے ہیں بادلوں میں سے، کوئی نہیں بہتا، لیکن جب اللہ انہیں برسنے کا حکم دیتا ہے تو زمین سے پانی سنبھالا نہیں جاتا، جل تھل کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم ان بادلوں سے پاکیزہ اور خوبصورت نتھرا ہوا صاف شفاف پانی برساتے ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدًا مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مردہ زمین کو پھر سے حیات بخشی جائے، یعنی زمین کی موت و حیات یہ ہے کہ جب اس پہ رویدگی نہیں رہتی تو یہ اس کی موت ہے، جب وہ سرسبز ہو جاتی ہے تو اس پہ حیات ہے۔ اب اس کا سبب اللہ نے پانی کو بنا دیا۔ کہیں دریا بہتے ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں چشمے ہیں، لیکن ہر چشمہ، ہر نہر، ہر دریا ساری زمین کو سیراب نہیں کر سکتا۔ جب بارش برستی ہے تو بلندیوں، چوٹیوں، پہاڑوں پر بھی پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، ہر جگہ کو سیراب کر دیتا ہے۔ یہ اللہ قادر ہے جو ہر جگہ اس کو پہنچاتا ہے۔ اب یہ ہوا کا، بخارات کا، سورج کا، دھوپ کا، سمندر کا، ان سب کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اپنا اپنا کام سب کرتے ہیں تو زندگی جو ہے وہ روئے زمین پر آباد ہوتی ہے۔ اسی پانی سے جانور بھی پیتے ہیں، اور بے شمار انسان ہیں جو اسی بارشی پانی پر گزارا کرتے ہیں، اور جہاں دریاؤں چشموں کا پانی نہیں پہنچتا بارش وہاں بھی پانی پہنچا دیتی ہے۔ تو اس سارے میں قدرت نے ایک توازن رکھا ہے۔ اگر کبھی بارشوں میں کمی آ جائے تو زندگی تڑپنے لگتی ہے، اور اگر کبھی بارشیں بہت زیادہ ہو جائیں تو زندگی تباہ ہونے لگتی ہے۔ ایک توازن ہے، دھوپ میں بھی، سورج میں بھی، سمندر میں بھی، بخارات میں بھی، ہواؤں کے اٹھانے میں بھی، بادلوں کے برسنے میں بھی ایک توازن ہے جو رشتے حیات کو قائم رکھتا ہے۔ اگر وہ توازن بگڑ جائے، اب نوح علیہ السلام کی قوم پر وہی بادل برسے اور حد سے زیادہ برسے تو سوائے کشتی والوں کے ساری مخلوق غرق آب ہو کر تباہ ہو گئی۔ اسی طرح جہاں برسنا کم ہو جائے، قحط سالی ہو جاتی ہے، جانور مرتے ہیں، انسان مرتے ہیں، تباہی پھیلتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو ایک توازن ہے تاکہ زندگی قائم رہے، زمین میں بھی حیات پیدا ہو، اور اپنی مخلوق جو ہم نے پیدا فرمائی ہے جس میں جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں کثرت سے، وہ سب بھی اس پانی سے مستفید ہوں، سیراب ہوں، اور حیات قائم و دائم رہے۔ یہ ان کے تعلقات کے توازن پہ معاملہ ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ یہ ساری بات جو تمہید قدرت نے بیان فرمائی اور قرآن کریم میں نازل فرمائی، سورج کا سائے سے رشتہ، رات دن کا انسانی آبادی سے رشتہ، بادلوں سے ہواؤں کا رشتہ، بارش کا زمین کی حیات سے رشتہ، ان سارے رشتوں میں ایک توازن رہتا ہے تو معمور عالم آباد رہتا ہے۔ جب وہ توازن بگڑتا ہے تو چیزیں تباہی کی طرف چل پڑتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہم نے قرآن کو تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، لِيَذَّكَّرُوا کہ تم نصیحت حاصل کرو،
یعنی ہر چیز کا رشتہ جو ہے وہ برکت. اگر مخلوق کا انسان کا رشتہ رب العالمین سے بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر سورج کی آمد و رفت میں خلل آ جائے، سورج اور سائے کا رشتہ بگڑ جائے تو تباہی ہو جاتی ہے. بادل بارش زمین کا رشتہ بگڑ جائے تباہی ہو جاتی ہے. رات دن کے اوقات بگڑ جائے، مسلسل رات ہی ہو جائے یا مسلسل دن ہی ہو جائے تو ہر شے تباہ ہو جائے گی. تو اگر کائنات کا ہر ذرہ ایک خاص توازن پہ قائم ہے، وہ قادر ہے، اس کے بغیر بھی قائم رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے کائنات کو بنایا ہی اس انداز میں ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے پہ مدار رکھتی ہے. اسی طرح اے انسانوں تمہارا رب العالمین کے ساتھ رشتہ ہے. تمہیں شرف انسانی اس نے بخشا ہے، اور شرف انسانی کو قائم رکھنے کے لیے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان جو رشتہ ہے اسے بھی قائم رہنا چاہیے، اس میں توازن رہنا چاہیے. اگر تم اس رشتے کو بگاڑ لو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. تو فرمایا وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا. ہم نے قرآن اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ بندوں اور بندوں کے مالک کا رشتہ قائم رہے. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. لیکن اکثریت جو لوگوں کی ہے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور انکار کا راستہ اپنایا، کفر کا راستہ اختیار کیا. اب عالم کفر میں آپ دیکھ لیجئے انسانی زندگی تباہ ہو چکی ہے. ہماری نظر تو صرف اس بات پہ رہتی ہے نا کہ جی کافر طاقتوں کے پاس پیسہ بہت ہے، کافر طاقتوں کے پاس اسلحہ بہت ہے، جی کافر طاقت ماریں گے. چونکہ ہماری اپنی نظر بھی مادے تک کی محدود ہو کر رہ گئی. ساری کافر دنیا کو پھر کر دیکھ لیں، عالم کفر میں انسانی زندگی ملتی نہیں ہے. انسانی زندگی انسانی رشتوں سے ہے، ورنہ تو جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، چارہ خوراک بھی کھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. یہ زندگی انسانی زندگی نہیں ہے. انسانی زندگی کا حسن جو ہے وہ رشتوں پر ہے. ماں کو ماں سمجھا جائے، باپ کو باپ سمجھا جائے، بیٹی کو بیٹی سمجھا جائے، بہن کو بہن سمجھا جائے، دوست کو دوست سمجھا جائے. دشمنی کا بھی ایک معیار ہے، اس میں دشمن کے ساتھ بھی وہ معیار رکھا جائے. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ان میں توازن ہو تو ایک انسانی معاشرہ بنتا ہے. آپ پوری کافر دنیا میں دیکھ لیں، نہ کوئی کسی کی ماں ہے، نہ کوئی کسی کی بہن ہے، نہ کسی کو باپ کی پرواہ ہے، نہ کسی کو اولاد کی پرواہ. انسانی رشتے تباہ ہو چکے ہیں. کیا ہوا؟ وہ جانوروں کی طرح کھاتے رہیں اور پلتے رہیں اور اولاد پیدا ہوتی رہے. تو انسانی زندگی آپ کو پوری کافر دنیا میں نہیں ملتی، اور ان کی زندگی عذاب ہو چکی ہے. ہر شخص اپنی اپنی زندگی جیتا ہے، نفسا نفسی مر جاتا ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. والدین اولاد کو نہیں پوچھتے، اولاد والدین کی پرواہ نہیں. نہ کوئی کسی کا بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے. ہاں، اگر ہم نے بھی اللہ کے ساتھ تعلقات میں توازن چھوڑ دیا تو ہم بھی مادے کی طرف چلے گئے، اور ہمارے لیے بھی اب زندگی صرف مادی راحتیں ہو گئیں. جی پیسہ بہت ہو، جی دولت بہت آ جائے، جی عہدہ بڑا مل جائے، جی گاڑیاں بڑی مل جائیں. بھئی عہدہ رکھنا بھی کوئی جرم نہیں ہے، دولت کمانا بھی کوئی جرم نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ. عہدہ رکھنا جرم نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ عہدے کے فرائض کے ساتھ انصاف کرو. دولت رکھنا جرم نہیں ہے، لیکن دولت چھین کر نہ رکھی جائے. رکھنا تو منع ہوتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی. زکوٰۃ تب بھی ہوگی جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن حلال ذرائع سے کمائے تو منع نہیں ہے. دوسروں کا چھینے تو توازن بگڑے گا. عہدہ پکڑ لیں اور عہدے کی جو ذمہ داریاں پوری نہ کریں تو تباہی آئے گی.
تو جس دنیا پہ ہم خوش ہوتے ہیں وہ دنیا بڑی آباد ہے، وہ آباد نہیں ہے، ان سے انسانی زندگی سے وہ آشنا ہی نہیں ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انسانی زندگی کیا ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ امریکہ میں تھا، یہی سلوار قمیض، یہی واسکٹ اور یہی پگڑی، تو مجھے تو کسی نے نہیں ٹوکا، پتنی لوگ یہاں بیٹھ کر کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اور کیوں انگریزی لباس پسند کرتے ہیں، مجھے تو اس میں بلکہ خوش ہوتے تھے لوگ دیکھ کر۔ تو ایک امریکن مجھ سے کہنے لگا کہ بھئی آپ کہاں سے ہو؟ پاکستان سے۔ کہنے لگا بڑے خوش قسمت لوگ ہو تم۔ کیسے؟ کہنے لگا یار اپنی مرضی سے کپڑے بنوا لیتے ہو، یہ جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں کپڑے یہ تو دکانوں پر تو نہیں ملتے بنے بنا، آپ بنا لیتے ہو اپنے ناپ کے، ہمارے نصیب میں تو نہیں ہے، ہمیں تو نمبر بتا کر پتلون کوٹ لینا ہے کہ اس نمبر کا چاہیے، وہ مل جائے گا، کوئی ہمارا ناپ لے کر نہیں بناتا۔ تو ہم نے بھی اب شوق میں آ کر نا وہی شروع کر دیا ہے کہ ناپ سے نہ بنوائے جائیں، بنے بنائے دکانوں سے خریدے جائیں، یعنی وہ لوگ جس بات سے تھک چکے ہیں ہمیں اس کا شوق سما رہا ہے۔ تو فرمایا جب بندے اور اللہ کے تعلقات بگڑتے ہیں، توازن بگڑتا ہے، تو وہ تو مالک الملک ہے، تباہی بندے کی طرف ہی آئے گی۔ تو انسانی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح سورج اور سائے میں رشتہ ہے، جس طرح بارشوں اور بادلوں اور ہوا میں رشتہ ہے، جس طرح رات اور دن میں رشتہ ہے، اسی طرح پروردگار عالم کی یاد اور اللہ کے ہاں رکوع و سجود اور حلال کمانا، حلال کھانا، اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق رہنا، یہ رب اور اس کی مخلوق کے درمیان رشتہ ہے، بندے اور اس کے مالک کے درمیان رشتہ ہے۔ جب آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ سورج اور سائے کے رشتے میں فرق آئے، جب یہ سوچ نہیں سکتے کہ بادلوں، بارشوں، ہواؤں کا جو رشتہ ہے اس میں کوئی فرق آئے، جب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ رات اور دن کا جو رشتہ ہے وہ یہ خراب ہو، تو یہ کیسے آپ نے سوچ لیا کہ آپ کا رشتہ اللہ رب العالمین سے خراب ہو جائے تو خیر ہے؟ خیر نہیں ہوگی، تباہی ہوگی۔ اور پھر وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے تو تمہیں زندگی کا پورا نصاب دے دیا اور ساتھ معلم انسانیت عطا فرمایا، جو اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے معلم ہیں، اللہ کی طرف سے تعلیم دینے والے، علم بخشنے والے، ہدایت بخشنے والے، رہنمائی فرمانے والے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، پھر ہم نے ان میں باتیں نازل فرمائیں، قرآن نازل فرمایا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن لوگوں کی بدبختی کی اکثریت پھر بھی گمراہی پر جمی ہوئی ہے، انکار پر جمی ہوئی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر شہر میں ایک نبی پیدا کر دیتے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آبادی بہت بڑھ گئی دنیا کی، اب کوئی کونا خالی نہیں ہے، جنگل و صحرا بھی بھر گئے، اب جنگل کٹ کر آبادیاں شہر بن گئے۔ تو اگر ہم چاہتے تو ہر قریے، ہر گاؤں، ہر شہر میں ایک نبی مبعوث کر، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی وسعت ہے کائنات کی اس ساری کا معلم محمد رسول اللہ کافی ہے۔ جہاں تک اور جب تک انسانی آبادی پھیلتی جائے، قیامت تک ساری انسانیت کے لیے جتنے علوم چاہیے، جتنی برکات چاہیے، جو ضرورت ہے، وہ سب ایک ہستی کو عطا فرما دیا گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کوئی جہاں بستا ہے، کوئی گرم صحراؤں میں بستا ہے، کوئی برفانی پہاڑوں پہ بستا ہے، جہاں بھی کوئی ہے، کوئی جزیرے ٹاپو میں ہے، کوئی خشکی پر ہے، کوئی ریگستانوں میں ہے، کوئی سبزہ زاروں میں ہے،
تو سب کے لیے نظام حیات، سب کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا طریقہ اور سلیقہ، سب کے لیے جینے اور مرنے کے جتنے سوال ہیں، سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہستی کے پاس ہے، اور وہ ہے محمد الرسول۔ ایک ہی کتاب میں موجود ہے، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن، اور قیامت تک کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ جو مسئلہ ہے نا ہمارا ختم نبوت، جس پہ بڑی بحث ہوتی ہے، دراصل یہ تکمیل نبوت ہے۔ نبوت مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ قیامت تک کی انسانیت کو جو کچھ چاہیے، جتنے علوم چاہیے، جتنے ہر سوال کا جواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما گئے، دین مکمل ہو گیا، اور کوئی ایسا سوال عہد جدید کا بھی نہیں جو تشنہ جواب رہ جائے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کافر کی پیروی نہ کیجیے۔ اس لیے کہ وہ اللہ سے دور ہے، آپ کو بھی دور کر دے گا۔ دوسری بات، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان سے پورے زور، پوری قوت سے جہاد کیجئے، جہاد کرتے رہیے۔ نہ یہ کہ صرف کافر کی پیروی نہ کیجئے، بلکہ کافر سے جہاد کرتے رہیے۔ اب جہاد کو آج کل تو بڑے عجیب معنوں میں لیا جاتا ہے اور قتل و غارت گری ہی سمجھا جاتا ہے۔ جہاد جہد سے مشتق ہے۔ جہد ہوتا ہے انتہائی کوشش، انتہائی محنت، تھکا دینے والی محنت کو جہد کہتے ہیں۔ اگر آپ کافر کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس پر کلمہ حق پہنچاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ احقاق حق کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ حق کو بیان کرتے ہیں، لوگوں تک آپ کی آواز جاتی ہے، تو یہ بھی بڑی محنت ہے، بہت مشقت ہے، اور یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد بالسیف یا قتل و غارت کی نوبت تب آتی ہے جب کوئی کافر آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ پر چڑھ دوڑے، تو دفاع کے لیے آپ بندوق اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی اس حد تک جتنی، اگر وہ اس کا شر دفع ہو جائے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے کہ پیچھے جا جا کر اس کو مارتے رہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس کے شر سے بچنے کی اجازت ہے۔ اور جہاد بالسیف یا تلوار سے یا بندوق سے جو جہاد ہے، یہ کرنا حکومتوں کا، مسلمان حکمرانوں کا کام ہے۔ یہ انفرادی کام نہیں ہے کہ جو بندہ اٹھے بندوق اٹھا لے میں جہاد کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جہاد تب ہوگا جب مسلمان حکومت اسے جہاد ڈکلیئر کرے گی، اور اس قاعدے اور ضابطے کے تحت جو لڑیں گے وہ جہاد ہوگا۔ ہر بندہ اپنی بندوق اٹھا لے، جسے پسند نہیں کرتا اسے گولی مار دے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اور ایسا یہ فساد کہ جسے کوئی آپ جانتے بھی نہیں کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا کوئی گناہ ہے بھی کہ نہیں، محض جاتے ہوئے آپ گولی مار دیتے ہیں، تو یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ تو فساد ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کافر سے تعلقات کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی پیروی نہ کیجیے۔ ظاہر ہے عقائد میں کافر کی پیروی نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے عقائد کافرانہ ہیں، آپ ایمان لائے ہیں، رات دن کا فرق ہے۔ کافر کے معاملات میں بھی اس کی پیروی نہیں ہوگی کہ اسے حرام حلال پاک پلید کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آپ پابند ہیں حلال کے، حرام سے آپ کو بچنا ہے، پاک کے پابند ہیں، آپ کو ناپاک سے ناجائز سے بچنا ہے۔
حتیٰ کہ رسومات اور رواجات تک میں کافر کی پیروی منع ہے، حلیے لباس تک میں کافر کی پیروی منع ہے کہ چھوٹی چیزوں سے رکیں گے تو بڑی بڑی چیزوں سے بھی رکیں گے آپ۔ علماء حق فرماتے ہیں نا کہ نفلوں پہ جھگڑا کرو نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ کہ نفل میں پڑھنے ہیں، نفس کہے گا چھوڑو یار نفلوں کی کون سی اہمیت ہے، شیطان کہے گا نفلوں میں کیا رکھا ہے۔ اگر آپ نفل چھوڑ دیں گے تو اگلی جنگ سنت پہ آ جائے گی، پھر وہ کہے گا فضول ہے یار سنت کیوں پڑھتے ہو، فرض پڑھ لو۔ اور جب آپ سنت چھوڑ دیں گے تو پھر جھگڑا فرضوں پہ آ جائے گا، کیا ضرورت ہے اس کی، کیوں اب ہر وقت اٹھ کر منہ ہاتھ دھوتے رہتے ہو، کیوں رات دن لگے رہتے ہو۔ تو فرماتے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے جھگڑا مستحبات پر کیا جائے شیطان سے، کہ جس کام کا کرنا باعث ثواب ہے نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، اس پر محنت کرو، تو پھر آپ کے نوافل اور آپ کی سنتیں اور آپ کے فرائض محفوظ رہیں گے۔ اور جوں جوں آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے دشمن آگے بڑھتا آئے گا تو لڑائی گھر میں آ جائے گی۔ تو کافر کی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی آپ اختلاف کریں گے تو آپ محفوظ رہیں گے اس کے پیچھے جانے سے، اور اگر اسی جیسا بننا پسند کر لیں گے تو پھر اس کے بڑے بڑے گناہ بھی آپ کو چھوٹے لگیں گے۔ مقدمہ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جس قوم جیسا حلیہ یا لباس بنا لیا جائے نا، اس کی بہت سی برائیاں پھر بندے کی نظر میں ہلکی ہو جاتی ہیں کہ خیر ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، خیر ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ بندہ اسی میں غرق اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کافروں کی بات نہ مانیے اور ان کے مقابلے میں پوری بھرپور کوشش کرتے رہیے، تبلیغ سے بھی، عمل سے بھی، بیان سے بھی، ہر طرح کی۔ اور جہاد جو بندوق سے یا تلوار سے ہوتا ہے اس کی نوبت تب آتی ہے جب کافر آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جتنے غزوات و سرایہ ہوئے سب میں ابتدا کافروں کی طرف سے ہوئی۔ بدر میں اہل مکہ نے چڑھائی کی، احد میں اہل مکہ نے چڑھائی کی، اور جہاں جہاں جتنے غزوات و سرایہ ہوئے کافروں نے سرکشی کی، مسلمانوں نے دفاع کیا۔ حتیٰ کہ ایرانی سلطنت بھی عرب پر چڑھ دوڑنے کو، تو ایرانیوں سے بھی جنگ ہوئی، کیسر سے جنگ ہوئی، تو کیسر روما بھی اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس سے جہاد ہوا۔ تو ساری جنگیں دفاع میں لڑی جاتی ہیں۔ اسلام میں کسی کو بلا وجہ فتح کرنے کی ضرورت نہیں آتی اور نہ اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ ہاں آپ اس تک دین پہنچائیں، بات اللہ کی بات پہنچانا فرض ہے، اچھے کردار سے، اچھے طریقے سے، مناسب احترام سے، عزت سے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے دو پانی بنا دیے اسی زمین میں، دونوں موجود ہیں اسی زمین پر۔ کڑوے پانی کا ذخیرہ سمندر خشکی سے 3 گنا زیادہ موجود ہے، لیکن کیا وہ سمندر کا کڑوا پانی زمین کے میٹھے پانی کو جذب کر لیتا ہے؟ کیا سمندر کی وجہ سے دریا کڑوے ہو گئے یا چشمے کڑوے ہو گئے؟ نہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اس نے برزخا، اللہ نے ان کے درمیان پردہ بنا دیا جو انسان کو تو نظر نہیں آتا لیکن وہ اپنی جگہ موجود ہے، میٹھا میٹھا ہے اور کڑوا کڑوا ہے۔ بعض اوقات ایک زمین میں آپ اس جگہ نلکا لگاتے ہیں تو کڑوا پانی آ جاتا ہے، 10 گز 20 گز دور لگاتے ہیں تو میٹھا آ جاتا ہے۔ تو وہ کڑوا میٹھا ملتے کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ نے ان کے درمیان پردہ ڈال دیا، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، انہیں الگ کر دیا۔ اگر کافر اور مومن کو بھی وہ اپنی قدرت کاملہ سے الگ کرنا چاہتا تو اسی طرح الگ کر دیتا جس طرح رات اور دن ہے۔
جس طرح دھوپ اور چھاؤں ہے، اسی طرح جس طرح میٹھا اور کڑوا پانی الگ الگ اپنا اپنا فریضہ ادا اس طرح کر سکتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری اس نے تم پر، یہی دین ہے۔ تمہیں اختیار دیا ہے کہ کفر میں ڈوبنا چاہتے ہو یا حق پر رہنا چاہتے ہو، یہی تمہاری چوائس ہے، یہی آزمائش ہے، یہی دین ہے۔ تم کمانا کافروں کی طرح چاہتے ہو یا مومنوں کی طرح، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح یا کافروں کی طرح، تم خرچ اس طرح کرنا چاہتے ہو جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کافروں کی طرح جینا اس طرح چاہتے ہو، تم رشتے ناشتے کس طرح آباد رکھنا چاہتے ہو، تم اپنا کاروبار کس انداز میں کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم کافرانہ انداز اپناؤ تو تمہیں جواب دینا ہوگا، اگر تم مومنانہ انداز اپناؤ گے تو اللہ کریم راضی ہوں گے، تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ تو یہی تمہارا اختیار، ورنہ وہ قادر ہے، وہ چاہتا تو جس طرح کڑوا اور میٹھا پانی نہیں مل سکتے اسی طرح کافر اور مسلمان الگ الگ ہو جاتے، لیکن اس نے تمہارے لیے یہی آزمائش رکھی ہے اور اسی پر قائم رہنے کا نام دین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔